بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 مشق سکون۔ یہاں پر سکون کی مشق ہے۔ پیچھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جزم اور سکون کو میں نے آپ کو سمجھایا تھا تختی نمبر 11 کے اندر۔ جزم بھی سمجھا دیا تھا، سکون بھی سمجھا دیا تھا۔ یہاں پر جزم یعنی سکون کی مشق ہے اس کی، جس حرف پر جزم ہے، سکون ہے، اس کی یہاں پر مشق کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حرف ہوتا ہے جس پر جزم ہوتا ہے، جو حرف ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا جس پر زبر ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیم سے پہلے تا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، یا اس سے پہلے پیش ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیش کی مثال یہ رہی، یا پر پیش ہے، غاف غین ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، یا اس سے پہلے یعنی ساکن حرف سے پہلے زیر ہوگا۔ اور اس کی مثال یہ رہی، حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ تو جو ساکن اور سکون حرف ہوتا ہے وہ کبھی بھی اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ اگر تا کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو جو بھی ساکن حرف ہوتا ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پیچھے والے حرف پر یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ساکن حرف ہوتے ہیں، پیچھے آپ نے قلقلہ کا قاعدہ پڑھا تھا کہ قلقلہ کے 5 حروف ہوتے ہیں۔ ان 5 حروف کو سختی سے پڑھا جائے گا اور ان کی آواز میں سختی ہوگی۔ جیسے گیند، اب، اج، اد، یعنی 5 حروف تو تھے، قاف، تو، با، جیم، دال، قطب جدن جن کا مجموعہ تھا حروف قلقلہ، ان کو تو آپ سختی سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ساکن اور جزم والے حروف ہوں گے ان کو سختی سے نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ 2-3 باتیں آپ کو خیال رکھنی ہیں۔ اب اس سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن یہ سبق ہم اس قاعدے کے اندر پڑھیں گے، کیونکہ اس قاعدے کے اندر 2 حرفی الفاظ میں جزم کی مثالیں، 3 حرفی اور 6 حرفی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے نمبر پہ جزم آیا ہوا ہے، اس میں بیچ کے حرف میں جزم آیا ہوا ہے، اور اس میں آخر کے حرف میں جزم آیا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 4 حرفی الفاظ ہیں، اس میں دوسرے نمبر پہ جزم آیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک کلمے کے بعد متعدد جزم ہے، یعنی پہلا حرف کے بعد دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے چوتھے نمبر پہ جزم ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہم پڑھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سبق کے اندر ایک چیز اور ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو جتنے بھی جزم حروف ہوتے ہیں، ایک تو 5 حروف ہوتے ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال، ان کے پڑھنے میں تو جو ہے سختی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو حروف ہوں گے ان کے پڑھنے میں سختی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک چیز اور ہے جو انہوں نے بتایا ہے، اگر حمزہ ساکنہ ہو، اب حمزہ چاہے واو کی شکل میں ہو، چاہے الف کی شکل میں ہو، چاہے یا کی شکل میں ہو، اگر حمزہ جزم ہوگا، حمزہ کے اوپر جزم ہوگا، حمزہ ساکن ہوگا، تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا۔ یہاں انہوں نے صرف ایک ہی لائن کی مثال دی ہے۔ یہ سبق بھی ہم اس قاعدے کے اندر پڑھنے والے ہیں مکمل۔ انہوں نے یہاں سے یہاں تک ایک تختی لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم اس قاعدے کے اندر پڑھیں گے۔ یہاں ہم سمجھیں گے کہ حمزہ ساکنہ کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہجے کرنے کا وقت تو نکل گیا۔ ہجے کرنی جتنی آپ کو سکھانی تھی وہ ہم نے سکھا دی۔ روا کے اوپر توجہ دیں، اور جو ہجے آپ کی نہ ہو پائے وہ ہم سے آپ کروا سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنا وقت دے رہے ہیں، دھیان سے توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ قواعد کے اوپر دھیان دیں، روانگی کے اوپر دھیان دیں، تلفظ کے اوپر دھیان دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو قواعد بتائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اس سبق کے اندر 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو 5 حروف اگر آئیں گے تو ان کو سختی سے پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو حرف جازم ہوں گے، جو حروف جزم والے ہوں گے، وہ نارمل جیسے پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی پڑھے جائیں گے۔ اور اگر کسی حرف پر یعنی حمزہ پر، خاص طور سے حمزہ کو کہا ہے، حمزہ ساکنہ اگر آئے گا تو اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو ہم آج دیکھ لیتے ہیں۔ تجری، تجری، یہ قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ قلقلہ کے 5 یعنی حروف قلقلہ کے 5 حروفوں میں سے جیم آیا ہوا ہے، تو اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ پیچھے آپ نے قلقلہ کے قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ تجری، تقوی، یہ یا لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، پیچھے آپ کو کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں۔ تقوی، یغنی، نشرت، نشرت، رفعت، ینقلب، ینقلب،
ينقلب کیا قاعدہ ہوگا؟ اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15، تا، ثا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قاف، یہ رہا قاف۔ تو حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی نون کو ظاہر نہیں کرنا، ینقلب اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو ینقلب اس طرح پڑھنا ہے، اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ لیسا حشرت، اگر آپ نے یہ قاعدہ پڑھ رکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پیچھے میں نے مشق کروائی تھی اس کی۔ یعلم سطحت، یوسوس یسقون والقت افلا یعلم، کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا بعثر، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ فألہمہا فجورہا وتقواہا، اس میں الف مدہ ہوگا، اس میں واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ ہوگا، اس میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ کے قطب جدن کہہ لو یا حروف قلقلہ کہہ لو، اگر مجموعہ یاد ہے تو قطب جدن کے 5 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساکن ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے۔ هل اتاک فلہم اجر غیر ممنون، اجر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف کون سے؟ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آیا ہوا ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، غین آ رہا ہے تنوین کے بعد، اور قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو ہم اس لیے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اجر غیر ممنون۔ اب یہ جو ہے یہ آپ نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، یہ لائن میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے آپ نے یہ سمجھ لیا، اب اس کو آپ اس کے اندر دیکھ لیں، یہ بھی آسان ہے آپ کے لیے، یہ بھی آسان ہے اور یہ بھی آسان ہے۔ ایک بار میں آپ کو اس کو دکھلا دیتا ہوں، آپ اس کی مشق کرنا چاہیں تو خود سے کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر روک دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو پوز کر کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ ویسے اس میں کوئی بھی لفظ الفاظ کیڑا نہیں ہے جو آپ کو پڑھنے میں دقت ہو، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ جو کیڑا سا ہے تھوڑا سا 4 حرفی الفاظ، اس کو میں آپ کو پڑھ کے دکھلا دیتا ہوں، اور چونکہ اس کے اندر قواعد بھی ہوں گے تو قواعد کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ یسمن رف رفن بحمد اعبد نعبد احسن یحسب افئدتی اسفل ثقلت بعثر یعلم یصدر دمدم، اس میں تو کوئی بھی قاعدہ نہیں ہوا، لیکن اس سبق کے اندر ہے۔ انعمت، انعمت کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اہلکت تنہر کون سا قاعدہ ہوگا؟ آپ کو بتانا ہے کمنٹ کے اندر۔ اذ ہم منہم، نون میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ وَأَلْقَتْ زُلْزِلَتْ بُعْثِرَتْ أُزْلِفَتْ أَمْهِلْهُمْ أَخْرَجَتْ نَشْرَحْ الْحَمْدُ فَاغْفِرْ اسْتَغْفِرْ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو قاعدے پوچھے ہیں وہ قاعدے بھی آپ کو بتانے ہیں۔ اور اس سبق کے اندر جو یہ والا سبق آیا تھا اس کو بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، را اقرا، یا حمزہ پیش یو، تا واو پیش تو، یو تو، نون زبر نا، یو تو نا، یو تو نا، جیم حمزہ زیر جی، نون الف زبر نا، جی نا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را واو پیش رو، یا مرو، نون زبر نا، یا مرونا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور قاعدے آپ کو بتانے ہیں سبق کے اندر۔ چلیے اس کو تھوڑا سا یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے پورا سبق دیا ہوا ہے، کچھ تو اس کے اندر خاص بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ حمزہ ساکنہ، شأنٌ
کا سن ضروری نہیں کہ حمزہ ہی کی شکل میں ہو، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا یہاں حمزہ لکھا ہوا ہے، اس پہ ساکن ہے، یہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر سکون ہے، یہاں بھی حمزہ ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو ضروری نہیں کہ حمزہ کے اوپر ہی ہو۔ اگر اس طرح کا الف بنا ہوا ہے شین کے بعد اور یہ آپ جو ہے جزم دیکھیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ الف کے اوپر حمزہ ہے، اور جب الف کے اوپر حمزہ ہے تو وہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن، ش نن کا سن، دیکھیں یہاں پر تو خالی جزم ہے اور یہاں حمزہ کے بعد اوپر جزم دے دیا، تو سمجھ میں آ گئی نا بات، کیا مقصد ہے ان کا، جس سے کہ قرآن کریم کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور پڑھنا سیکھ جائیں۔ قرآن کریم کے اندر آئیں گے بہت سارے الفاظ، اور زیادہ تر اس قاعدے کے اندر قرآن کریم کے الفاظ کو ہی دیا گیا ہے۔ بَأْسٌ بِئْسَ فَأْتِ یَأْتِ جِئْتَ یَأْمُرُ اقرأ اقرأ، اس میں دو قاعدے ہوں گے، قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ رأفتن رأفتن، تا دو زبر تن، ٹھیک ہے۔ یأخذ یؤمن نأمر لؤلؤ لؤلؤ، لام حمزہ پیش لو، لام پیش لو، لؤلؤ حمزہ پیش او، لؤلؤ۔ مؤمن شئتم یأکل یأمن، قرأت قرأت جئتک سؤلک بأسهم، قرأتم مؤمنۃ نؤتکم اسأتم فیؤخذ انؤمن مؤثرۃ مؤثرۃ یؤتکم یأتکم مؤصدۃ فلیأمر فلیأمر۔ تو یہ سبق آج کا تھا ہمارا، اور اس سبق کے اندر آپ کو جو باتیں بتائی ہیں وہ آپ کو دھیان رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قلقلہ کے 5 حروف کے علاوہ جو بھی حروف آئیں گے وہ نرم آواز سے پڑھے جائیں گے، اور نہ ان کے اندر سختی ہوگی اور نہ وہ 2 بار پڑھے جائیں گے، یعنی ان کے پڑھنے میں سختی نہیں ہوگی، یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ جزم والے حروف پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جزم حمزہ پر آئے تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا۔ اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی چیز آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ ہم سے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو نمبر ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کے اندر دے دیا گیا ہے، وہاں سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سبق آپ اچھی طرح یاد کریں، اور ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں، اور جب تک آپ خوب محنت کریں اور خوب پریکٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔